بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت کریمہ 150۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی کے اندر شامل ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد یہ حروف حلقی آ جائیں، اب یہاں پہ اظہار کیجیے گا، غنہ نہ کیجیے گا، آواز کو ناک میں نہ لے کے جائے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ، ایسے وَمِنْ حَيْثُ، آگے خَرَجْتَ، خا موٹا را موٹا ہے اور جیم قلقلہ کریں گے، خَرَجْتَ، خَرَج، ایسے جیم کی آواز کو ڈبل کریں گے، خَرَجْتَ، آگے فَوَلِّ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، جیم پھر قلقلہ ہے، شطر یہاں طا موٹا را بھی موٹا اور طا ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو جو موٹے حروف ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اس کے بعد جو را ہے، را کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے شبہ مستعلیہ۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ دونوں کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس میں سے طا کو اپنے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ شطر المسجد الحرام، یہاں را موٹا ہے، الف بھی موٹا پڑ جائے گا کیونکہ را کے اوپر حرکت ہو، را موٹی پڑی جاتی ہے، اور آگے میم کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کریں گے تو حرام، وقف کرتے ہوئے میم ساکن ہو جائے گی۔ آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے، اب یہاں پر کیا کیجیے گا؟ وقف کر دیں، سانس توڑ دیں، آگے نئے سانس کے ساتھ آپ پڑھیں گے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہاں پر کیا ہے کہ کنتم، نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں چھپائیے گا، اور کیسے ادا کرنا ہے جی؟ مَا كُنْتُمْ، آگے فَوَلُّوا، اسے لمبا کیجیے گا، لو کو کیونکہ واو مدہ ہے، وجوہکم، وجوہکم شطرہ، اب وجوہکم میں میم ساکن ہے، آخر میں میم ساکن کے بعد شین ہے، تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا جسے کہا جاتا ہے اظہار شفوی، تو اسے تیزی سے پڑھنا ہے۔ یہاں وجوہکم ایسے نہیں کرنا، وجوہکم شطرہ، یہاں طا موٹا پڑا جائے گا اور قلقلہ بھی ہوگا، را موٹا ہے، ہا الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کے پڑھنا ہے آپ نے، شطرہ، شطرہ، آگے لام الف لا لکھا ہوا ہے رموز اوقاف میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں وقف نہیں کرنا، آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، شطرہ لئلا یکون، لئلا، اسے لے نہیں پڑھنا، لے اللہ غلط ہو جائے گا، لئلا یکون، یکو، اسے کاف واو کو آپ نے کھلے منہ سے ادا کرنا ہے، یکون، ایسے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، یکون للناس، نون مشدد غنہ کیجیے گا، علیکم حجۃ الا الذین، حجۃ میں حا کا خیال رکھیے گا اور یہاں پہ اظہار بھی ہو رہا ہے، آخر میں تنوین ہے، حجۃ کے آخر میں، اس کے بعد حمزہ فوراً آ گیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا، تیزی سے پڑھیے گا، حجۃ الا الذین ظلموا منہم، ظا اسے آپ نے موٹا پڑھنے سے باریک نہیں کرنا، منہم میں نون ساکن کے بعد ہا، اسے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، اور یہاں رموز اوقاف میں سے قاف ہے تو یہاں قاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رکے نہیں، ملا کے پڑھیں، وقف نہ کریں، ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی، تخشوہم، اس میں خا موٹا ہے اور تخشو میں آپ نے ہونٹ جو ہے وہ گول رکھنے ہیں، اسے آپ نے تخشو نہیں کرنا، تخشوہم واخشونی، یہاں بھی رموز اوقاف میں سے کیا ہے؟ قاف ہے، کوشش کیجیے گا ملا کے پڑھیں، واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، وَلِأُتِمَّ، واو زبر وا لام زیر لی حمزہ پیش او، وَلِأُ تا زیر میم تم، میم زبر ما تم، میم مشدد ہے، ساتھ غنہ بھی کر دیجیے گا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، نعمتی تھوڑا سا لمبا کیجیے گا، یا مدہ ہے، علیکم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلَعَلَّكُمْ یہاں پہ عین کا خیال رکھیے گا۔ اس آیت مبارکہ کو پھر سنیے گا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں، کنتم آپ ہوں، فولو سو کر لیجیے، وجوہکم اپنا رخ، اپنا چہرہ، شطرہ اس کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ ہو، یکون رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف لوگ ہیں، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم سو آپ ان سے نہ ڈریے، واخشونی مجھ سے ڈریے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم آپ پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ آپ ہوں، تہتدون ہدایت یافتہ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لیجیے گا کہ جس وقت بیت المقدس قبلہ تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جو یہودی تھے وہ اس بات کو بطور دلیل کے استعمال کرتے تھے، حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا قبلہ جو ہے، ہمارا دین برحق ہے، کیونکہ سارے لوگ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، یعنی سارے لوگ مجبور ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر۔ جبکہ دوسری طرف جو مشرکین تھے، مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے بیت اللہ شریف، ابراہیمی قبلہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ بڑی سنگین غلطی کر رہے ہیں مسلمان۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا اہل ایمان کو کہ اب تم رخ کو اپنا کدھر کر دو، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، تو پھر یہ ساری جو حجتیں ہیں یہ ختم ہو گئی۔ یہودی بھی آرام کر گئے اور مشرکین مکہ جو ہے ان کی وہ بھی کسی حد تک آرام کر گئے، اگرچہ پوری طرح تو ان کی زبانیں بند نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کسی حد تک ان کا اعتراضات جو ہیں وہ دور ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر اہل ایمان سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی زبانیں نہیں روک سکتے، لیکن تمہیں ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے سوا تم نے کسی سے نہیں ڈرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔